آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں فلاحی ریاست کا تصور۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ شورا کی وہ آیت جس سے اقامت الدین کی اصطلاح دی گئی ہے وہ آیت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد اس موضوع کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ شورا قرآن مجید کی سورت نمبر 42 ہے اور اسی میں وہ اصطلاح موجود ہے اقامت الدین کی، جس کو مسلمانوں کے جو دینی فرائض ہیں ان کا ایک مکمل عنوان کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس اصطلاح کو جماعت اسلامی نے اپنے نصب العین کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ شورا کے اندر آیت نمبر 13 اس اصطلاح کا تذکرہ کرتی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ ہے آیت نمبر 13 اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو کرو۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف انہوں نے دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ رفقا اکرام، اس آیت کے اندر جو دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، جن میں سے 5 بڑے نبیوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ان سارے نبیوں کو جو کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا تھا وہ اقامت دین کا کام تھا، یعنی یہ کہ یہ دین قائم کیا جائے، اور اس ہدایت میں سارے نبی مشترک ہیں، سب کو یہی ہدایت دی گئی۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام ان لوگوں کی مزاحمت کے باوجود کرنا ہوگا جو کہ شرک کرتے ہیں، یعنی یہ فطری بات ہے کہ دین کو قائم کرنے کا کام ان لوگوں کو پسند نہیں آئے گا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیے ہوئے ہیں، تو ان کی مزاحمت کے باوجود یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ہے اقامت دین، جس کا ایک حصہ ریاست ہے، اور وہ آج آپ کا موضوع ہے اسلام میں فلاحی ریاست کا۔ لیکن اسلام ریاست کو اپنے پورے کاموں میں سے ایک کام قرار دیتا ہے، اس لیے ہمیں اقامت دین کی اصطلاح سے ہی سیاق میں اسی کے کنٹیکس میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس اصطلاح کی اقامت دین کی تشریح ہماری دستور کے اندر، جماعت کے دستور کے اندر موجود ہے، اور اس وقت جو پروگرام ہے اس میں ریاست کا جز بھی ہے جو اس تشریح کے اندر ایک حصہ ریاست سے متعلق ہے۔ محترم حضرات، یہ پروگرام دونوں جانب سے ہوگا، انٹریکٹیو ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ دستور جماعت کی تشریح کوئی ہمارے کوئی رفیق پڑھ کر سنائیں جو اقامت دین کی تشریح کرتی ہے۔ یہ دفعہ 4 ہے جو دستور کے صفحہ نمبر 7 پر ہے، تو پہلی صف میں ضرور ہوگی۔ یہ
جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت الدین ہے، جس کا حقیقی محبت صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا اصول ہے۔ تشریح: اقامت الدین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور ملکوں میں بھیجتا رہا، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہے۔ یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا انتخاب، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ریاست کی تشکیل دین کے پورے پروگرام کا ایک حصہ ہے، یعنی اس پورے پروگرام کا نام اقامت دین ہے، اور اس کا ایک گوشہ، ایک پہلو یہ ریاست کی تشکیل ہے۔ ہمارے موضوع میں فلاحی ریاست کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا میں لفظ ریاست جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور موجودہ زمانے کی ریاستوں کو اپنی نوعیت بتانے کے لیے جس لفظ کا استعمال عام طور پر کرنا پڑا ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا لفظ ہے، اور غالباً اسی اصطلاح کا ترجمہ فلاحی ریاست ہے۔ مگر سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خود ریاست سے کیا مراد ہے، اسٹیٹ کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید اس کے سلسلے میں کیا بات ہمارے سامنے استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جب ہم ریاست کا لفظ بولتے ہیں عام زبان میں بھی اور ایک اصطلاح کے طور پر ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ سے ہم کیا مراد دیتے ہیں، تو ہمارے کوئی ساتھی اس بارے میں بتائیں ریاست کی معنی کیا ہے۔ آج کل کی زبان میں اسٹیٹ یا ریاست سے کیا مراد ہے؟ جغرافیائی حدود جو ہوتے ہیں ان حدود کو ملا کر اسٹیٹ ہوتا ہے۔ تو ریاست کا ایک پہلو جو ہے وہ تو گویا علاقہ ہے، ٹیریٹری ہے، کہ کچھ جغرافیائی حدود ہوتی ہیں اور ان کے اوپر اس ریاست کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہاں سے گویا ریاست کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان جغرافیائی حدود پر بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے موضوع سے ذرا دور ہے، اس لیے اس بات کو آپ کو کسی طرح تسلیم کرتے ہو کہ کوئی علاقہ ہے جس پر ایک حکومت کا اقتدار قائم ہے، وہاں سے ریاست شروع ہوتی ہے، اور ریاست کا وہ کام کیا ہے جس کو ریاست کی کم از کم ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، یعنی جہاں سے گویا ریاست کی بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تو حدود تھی، یعنی جغرافیہ تھا، ٹیریٹری تھی، لیکن وہ کام کیا ہے جو
ریاست سے جس کام کی توقع کی جاتی ہے، لوگ جو ہیں شہری ہوتے ہیں وہ ریاست سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی؟ ہر اسٹیٹ کو ایک دستور ہوتا ہے اور اسی طرح جو بھی وہاں کے عوام ہیں ان کی سیکورٹی اور بیسک نیڈس پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کی صحیح. کوئی اور صاحب اس بارے میں کچھ، یعنی ریاست کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ ضروریات زندگی فراہم کرنے کے انسانوں کی ضروریات زندگی جو اس کو میسر ہے فراہم کرنے کی ذمہ داری ریاست کی. تو یہ بات صحیح ہے کہ ریاست سے جو کم از کم توقع رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظام چلائے، لا اینڈ آرڈر قائم رکھے، قانون کی حکمرانی ہو، لوگ ایک دوسرے کی ظلم و زیادتی سے محفوظ ہوں، جرائم نہ ہوتے ہوں. تو گویا لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا یہ ریاست کا ایک کام ہے. اسی کام کا جو یہ بھی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، یعنی لا اینڈ آرڈر کا تعلق تو ریاست کے اندر سے ہے، لوگ ایک دوسرے کو زیادتی نہ کرنے پائیں، لیکن اس ریاست کے رہنے والے باہر والوں کی زیادتی سے محفوظ رہیں، گویا اس میں سرحدوں کی حفاظت شامل ہے. یہ ریاست کا کم سے کم کام ہے. لیکن اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے کہا کہ وہ اس کے بعد ریاست سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ شہریوں کی ضروریات پوری کرے، اور یہاں سے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور شروع ہوتا ہے. یعنی صرف ریاست تو یہ ہے کہ وہ قانون کو برقرار رکھے، لیکن محض ریاست انسان نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہو جو اس کی ضروریات کو بھی پورا کرے. ایک سوال اور اس کے بعد اس موضوع پر ہم شروع کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ریاست کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. تو اس زمانے میں جن ریاستوں سے ہم واقف ہیں ان کو، یعنی جو سب سے مقبول تصور ہے وہ جمہوری ریاست کہلاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جو عوام ہیں وہ ان کی مرضی سے حکمراں ہوتے ہیں، منتخب ہو یا کچھ اور ہو، لیکن بھارت وہ عوام کی مرضی سے ہوتا ہے. جمہوری ریاست تصور کہلاتا ہے. لیکن اس پر لوگ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ریاست کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اور زیادہ تر خیال لوگوں کا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہے جو کہ شہریوں کے درمیان ہے اور شہریوں اور ریاست کے درمیان ہے. بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جس پر آپ غور کر سکتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کی ابتدا کی تھی مدینہ کے اندر، اس کی نوعیت بھی معاہدے کی تھی. یعنی جو مختلف افراد وہاں رہتے تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان سب کے درمیان وہ ایک معاہدہ تھا. تو وہ معاہدے والی ریاست وہ اسلام کے مزاج سے زیادہ قریبی تعلق رکھتی ہے. لیکن جب ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ویلفیئر کا تصور، فلاح کا تصور کیا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو لفظ فلاح استعمال کرتا ہے اور موجودہ دنیا میں جو لفظ ویلفیئر ہے، دونوں کے معنی یکساں نہیں ہے. قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے فلاح وہ زیادہ وسیع ہے اور اس میں بہت سارے پہلو شامل ہیں. اور ویلفیئر کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں کچھ محدود باتیں آتی ہیں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، جو فوری اور مادی ضروریات ہیں، وہ پوری ہو جائیں. لیکن اسلام اس سے زیادہ وسیع تصور ہمارے سامنے لاتا ہے. تو بہرحال جب ہم فلاحی ریاست اسلام کے تصور میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ اسلام جو تصور رکھتا ہے اسی کے مطابق ہم فلاح کا جو وسیع جامع تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ویلفیئر جب آج کل بولا جاتا ہے تو اس میں کون سی انسانی ضروریات مراد ہوتی ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے. یعنی جب ہم کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، انسانوں کی ضروریات پوری کرے، تو کون سی ضروریات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں؟ بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا کماتا ہے. جی آپ کچھ بات. بنیادی ضروریات ہیں سر. صحیح، یعنی وہ ضروریات ہیں جو اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ روٹی کپڑا مکان یہ کہا جاتا ہے، مگر آج کل جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اس میں آپ کو شاید ہوا اور پانی کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ وہ ہوا اور پانی کا ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے.
تو بہرحال یہ تو وہ ضروریات ہیں جو کہ گویا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، سروائیول ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسان محض زندہ نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ اپنی انسانی جو خصوصیات ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو ترقی بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں اسے نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ اس لیے اس فہرست میں تھوڑا سا اضافہ لوگوں نے کیا ہے، اس میں تعلیم کو شامل کیا ہے، یعنی جس سے انسان اپنی انسانی صلاحیتوں کو ترقی دے سکے، اور اس میں علاج کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچ سکے۔ پھر جن لوگوں نے ان ضروریات کے تناظر میں اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر خلافت راشدہ کے زمانے میں لوگوں کی ضروریات کے لیے کیا انتظام کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر ان لوگوں کی ضروریات کے لیے جن سے اسلامی ریاست کوئی کام لیتی تھی، تو انہوں نے کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جس میں سواری شامل ہے، اور اگر آپ آج کل کے دور کا لحاظ کریں تو اس میں کمیونیکیشن یعنی رابطہ قائم کرنے کے ذرائع، ٹیلی فون، موبائل، یہ سب بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کچھ انسانی ضروریات ہیں جو لفظ ویلفیئر کے دائرے میں آتی ہیں، اور اگر آپ موجودہ ریاستوں کے تصور کا جائزہ لیں اور اسلام کے تصور کے مطابق انہیں کچھ اور بہتر بنانے کی کوشش کریں تو اس میں یہ ساری ضروریات آ جاتی ہیں، جس میں روٹی کپڑا مکان بھی شامل ہے، جس میں علاج اور تعلیم بھی شامل ہے، اور جس میں انسان کے لیے سواری اور انسان کے رابطہ قائم کرنے کے ذرائع یہ سب بھی شامل ہے۔ لیکن اسلام کا جو تصور ہے فلاح کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی یہ ضروریات پوری ہوں، انسان کی انسانی صلاحیتوں کو ترقی ملے، لیکن اس کے بعد انسان بحیثیت انسان اونچا انسان بنے۔ تو انسان محض صلاحیتوں کا نام نہیں ہے، انسان محض ضروریات کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کے بلندتر پہلو ہیں۔ بالکل ابتدائی پہلو تو یہی ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، ضروریات پوری ہونی چاہیے، صلاحیتوں کا ارتقا ہونا چاہیے، اس کو اپنے جسمانی صلاحیتوں کا استعمال آنا چاہیے، اس کو پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے، اس کو انسانوں سے بات چیت کرنا آنا چاہیے، اس کو دنیا کے وسائل کا استعمال آنا چاہیے، یہ سب صحیح ہے۔ لیکن انسان محض اتنا نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت اس سے اونچی ہے، اور اس اونچی شخصیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور اچھی ریاست اور اچھے سماج کو انسان کو بحیثیت انسان اونچا اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، تب وہ گویا فلاحی ریاست یا فلاحی معاشرہ ہو سکے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ انسان کی شخصیت کے اور پہلو کیا ہے، یعنی ضروریات اور صلاحیتوں کے علاوہ، نیڈس اور اسکلس کے علاوہ اور پہلو اس کی شخصیت کے کیا ہیں، جن کا ارتقا، جن کی ترقی، جن کے لحاظ سے آگے بڑھنا انسان کے لیے ضروری ہوگا۔ اسلام کی روشنی میں کون سے پہلو ہیں انسانی شخصیت کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی سا بتائیں اس سلسلے میں؟ روحانی پہلو، اخلاق و کردار، اس کے معاملات، اس کی معیشت، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے اخلاق و کردار صحیح نہیں ہے، فلاحی اور ریاست کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ریاست ہوگی لیکن وہ فلاحی ریاست نہیں ہوگی، اخلاق و کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو گویا ایک پہلو تو اخلاق و کردار ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مورل بینگ ہے، ایتھیکل بینگ، یہ ایک پہلو ہے۔ اور انصاف، یعنی انسان جو ہے وہ سماج کے اندر انصاف چاہتا ہے اور اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں بھی توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور کوئی پہلو؟ ہاں، یعنی معاشرہ جو ہے وہ گویا اس کے اندر امن ہو اور انسان ایک دوسرے کو حقوق ادا کر رہا ہو، اور اس کی ہاں، اور انسان کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ روحانی پہلو۔ تو آپ ان سب باتوں کو جمع کریں تو ایک پہلو ہمارے سامنے انسان کا یہ آتا ہے کہ وہ اخلاقی شخصیت ہے، مورل بینگ ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ آتا ہے کہ وہ معاشرتی شخصیت ہے، سوشل بینگ ہے، جس کے اندر امن، انصاف، ایک دوسرے کو حقوق کی ادائیگی کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور بہت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ وہ روحانی شخصیت ہے، اسپریچول بینگ ہے۔ روحانیت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں،
اور وہ ہمارے پالیسی پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ یہ عبارت بہت زمانے سے لکھی چلی آ رہی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین اسلام کو بے کم و کاست مکمل طور پر قائم کرنے اور ظاہر سے لے کر باطن تک انسان کی پوری انفرادی اجتماعی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ میں ڈھالنے کے لیے جماعت جدوجہد کر رہی ہے۔ تو جسے ہم باطن کہتے ہیں انسان کا، وہ گویا اس کی روحانی شخصیت کا پہلو ہے، لیکن اسلام اس کو بہت ہی متعین معنی دیتا ہے، یعنی انسان کی روحانیت کے معنی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ورنہ روحانیت کے بہت سارے معنی لیتے ہیں لوگ دنیا میں، لیکن اس کا اللہ سے تعلق ہو، یہ تعلق کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور کسی اور کی بندگی نہ کرے، یہ اس کی روحانیت ہے۔ اور جب تک یہ بات نہ ہو تب تک انسان کی شخصیت نامکمل ہے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کا سب سے بنیادی پہلو ہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اگر یہ بات اس کے سامنے نہ ہو تو پھر اور ساری باتیں نامکمل ہیں۔ اس کا سوشل بینگ ہونا، مورل بینگ ہونا، اس کا ضروریات پوری کرنا، یہ سب نامکمل ہے جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ نہ بنے۔ تو اب جو فلاحی ریاست لفظ فلاح کے معنوں میں، محض ویلفیئر کے معنوں میں نہیں، تو وہ ایسی ریاست ہوگی جو انسان کی یہ ساری ضرورتیں پوری کرے، یعنی مادی ضرورتیں بھی پوری کرے، اس کی صلاحیتوں کو بھی ترقی دے، اس کو ایک اچھا انسان بھی بنائے، اس کا اخلاق و کردار بھی اچھا ہو، ایک اچھا معاشرے میں اپنا رول ادا کرنے والا انسان بھی ہو، اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بندہ ہو، اس کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی بندگی وہ کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور اللہ سے تعلق کو اپنی زندگی میں بھی محسوس کرتا ہو، اپنے دل میں بھی محسوس کرتا ہو، اپنے قلب میں بھی محسوس کرتا ہو، کیفیات کے اندر بھی وہ تعلق ہو، عمل کے اندر بھی وہ تعلق ہو۔ تو یہ سارے پہلو ہیں، جب یہ سب ہوں اور ریاست ان کی طرف توجہ کر رہی ہو تب وہ فلاحی ریاست کہلاتی ہے۔ آپ حضرات یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں ریاست کے، یعنی جو ایسی ریاست جو اسلام کی نمائندہ ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، اس ریاست کو کیا کام کرنا چاہیے، یہ بات قرآن مجید میں ایک جگہ پر بتائی گئی ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں کہاں پر؟ تو پوری آیت آپ سنا دیں۔ الذين يمكنهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ اور اس کا ترجمہ بھی سنائی۔ وہ لوگ جب کبھی انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا جاتا ہے تو وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور معروف حکم دیتے، برائی سے روکتے اور سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتے۔ تو آپ نے جو فرمایا یہ آیت ہے، یہ سورہ حج کے اندر ہے، سورہ حج سورت نمبر 22 ہے، اور اس میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 41، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس کا جو ترجمہ تفہیم القرآن میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نماز قائم کرنا یہ بنیاد ہے اور علامت ہے اللہ سے صحیح تعلق کی، انسانوں کی روحانی زندگی کی۔ زکوٰۃ دونوں چیزوں کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کی بھی اور انسانوں سے صحیح تعلق کی بھی، اچھے معاشرے کی بھی۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ گویا اس معاشرے کا مورل اور سوشل پہلو ہے، یعنی اخلاقی پہلو بھی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا، انصاف کے قائم کرنے کا، امن کے قائم کرنے کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ ریاست کا مقصد ہے جو قرآن مجید میں بیان ہے۔ اب ریاست سے متعلق اور جو
باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس موضوع پر غور کرتے ہوئے فلاحی ریاست کے، ان میں ریاست کے اس کام میں افراد کا اور معاشرے کا جو رول ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسلام جو تصور دیتا ہے اس میں افراد اور معاشرہ یعنی انڈیویجولز اور سوسائٹی یہ ریاست سے الگ نہیں ہے بلکہ ریاست کے کام میں معاون ہے۔ گویا موجودہ زمانے میں جس طرح لوگ سوچتے ہیں تو انہیں اکثر ریاست سے کشمکش کرنی پڑتی ہے اپنے حقوق منوانے کے لیے یا آواز اٹھانی پڑتی ہے، اسلام اس کے مقابلے میں جس ریاست کا تصور دیتا ہے اس ریاست میں فضا ایسی ہونی چاہیے، مطلوب فضا یہ کہ اس کام میں جو ریاست کا کام ہے اس میں افراد تعاون کریں اور معاشرہ بھی تعاون کرے۔ گویا آپ اسی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اصل میں تو اسلامی سماج کی خصوصیات ہیں اور ریاست جو ہے وہ ان کاموں کو اس طرح انجام دے گی جیسا کہ کہا گویا جب مسلمانوں کا اقتدار نہ ہو تب بھی ان سے توقع کی جائے گی کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن جب انہیں اقتدار مل جائے گا تو یہ کام وہ حکومت کی طاقت سے کریں گے، تو ان کاموں کو زیادہ بڑے پیمانے پر کریں گے جس طرح ان کاموں کے کرنے کا حق ہے۔ زکوٰۃ کی آئیڈیل شکل تو یہی ہے کہ ریاست اس کا انتظام کرے، اگر آئیڈیل شکل نہ ہو تو اس سے کم تر شکل میں اس کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ گویا ایک تسلسل ہے جو سماج اور ریاست کے درمیان جو موجودہ زمانے کے نظریات میں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، سماج الگ ہوتا ہے، ریاست الگ ہوتی ہے، لیکن اسلام اس طرح کا تسلسل چاہتا ہے کہ سماج وہی کام کرے جو ریاست کرنا چاہتی ہے اور اس لحاظ سے ان میں تعاون کی فضا آپس میں ہو، کشمکش کی فضا نہ ہو۔ محترم حضرات، فلاح کا تعلق، چونکہ فلاح صرف ریاست کا کام نہیں ہوگا بلکہ سماج کا بھی، افراد کا بھی کام ہوگا، تو فلاح کا تعلق کچھ بنیادوں سے ہے۔ یہ بنیاد جو ہے وہ انسان کے ذہن میں اور دل قلب میں ہوتی ہے، اور پھر فلاح کا تعلق کچھ کاموں سے ہے، یعنی بنیاد تو شروع ہوتی ہے انسان کے ذہن اور قلب سے، لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو اس فلاح کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہے، نتیجہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ یعنی ایک بات یہ ہے کہ فلاح کی بنیاد کیا ہے، وہ خیالات، وہ تصورات کیا ہیں جو انسان کے ذہن اور قلب میں ہونے چاہیے، جو گویا بیس ہیں، اس کے بغیر فلاح کا کام شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کون سے تصورات ہیں، کون سی بنیاد ہے جو فلاح کی بنیاد جسے کہا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید صحیح، یعنی فلاح کی بنیاد جو ہے ایمان ہے۔ اس کی دلیل میں کوئی آیت آپ پیش کریں؟ یعنی یہ بات صحیح ہے اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ فلاح کی بنیاد کیا ہے، وہ بنیاد جو دل میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان ہے، صحیح، مگر اس کی دلیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یعنی قرآن مجید سے کوئی آیت بنیادی نکات کے ساتھ بات بتائی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس کے بعد والدین کے احترام ہے، سے کچھ گناہ گرائے گئے ہیں، اس سے بچنا نہیں بلکہ اس کو خریدی نہ خریدنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو جو بتائیں گے، فلاحی ریاست کی جو ذمہ دار ہیں، اس کے جو نگران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے میں، اس ریاست میں محتاجوں غریبوں کی خاص کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی باتیں اس تو آپ نے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اسلامی ریاست کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اسلامی سماج کا بھی، اسلامی ریاست کا بھی ہجرت سے پہلے پیش کیا گیا تھا، تو وہاں بات جو شروع ہوتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے، تو گویا ایمان کا جو پہلا ثمرہ ہے شرک نہ کرنا۔ مگر زیادہ قریب بات وہ ہے جو قرآن نے فرمائی ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں
ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ فلاح کی شرائط کیا ہے، تو فلاح کی شرائط میں ایمان شرط ہے، اور وہ ایمان جو ہے اس کے ساتھ اقامت صلاۃ بھی ہے، لیکن بات جو شروع ہوتی ہے وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ فلاح کی جو بنیاد ہے انسان کے قلب کے اندر، وہ بنیاد ایمان کی شکل میں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے تو ابتدا کی گئی ہے، اور جی اس کے بعد تو گویا اصل بات وہیں آنے والی ہے، لیکن یہاں تذکرہ ہے ایمان کا، یعنی غیب پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں سے اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے کہ فلاح کی بنیاد جو انسان کے قلب میں وہ بنیاد ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کام کیا ہیں جن کے ذریعے سے آدمی فلاح حاصل کرے گا، یعنی ایمان لائے گا سب سے پہلے وہ، لیکن ایمان لانے کے بعد اسے کیا کرنا ہوگا؟ سارے نیک کام کرنے ہوں گے، یہ اس کا مکمل جواب ہے، لیکن بعض چیزیں اس کی علامت کے طور پر، بنیادی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتائی، تو وہ آپ بتائیں قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی فلاح کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ آخری حصہ میں پڑھیے اس کا مفلحون کی۔ تو ایک تو آپ نے بتایا کہ امت مسلمہ کا جو کام ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کا ذکر ابھی اسلامی ریاست کے سلسلے میں آیا ہے، تو وہ اجتماعی کام ہے جو جس کا نتیجہ فلاح ہے۔ اور دوسری بات آپ نے سورہ مومنون کی فرمائی، جس میں ان انفرادی اوصاف کا ذکر ہے، یعنی ایک ایک فرد کے اندر کیا ہونا چاہیے، ایک فرد جو ہے اپنے اندر کیا صفات رکھے، اس میں نمایاں صفات نماز کی اقامت ہے اور ایتاء عہد ہے، امانت کی ادائیگی ہے۔ کوئی جامع اصطلاح، ایک ٹرم بھی ہمیں ملتی ہے کیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی عمل صالح، اور عمل صالح کراؤ جی جہاں فلاح کا اور اس کام کا ذکر ساتھ ساتھ ہو۔ سورہ 3 کے اندر چھوٹی سی سورہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، پورا مکمل آیا۔ سورہ فرقان سورہ بنی اسرائیل، اس میں تفصیل آئی ہے، اس میں اسکرین کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا ذکر سورہ فرقان میں اور سورہ فرقان میں ان انفرادی اوصاف کا ذکر ہے آخر میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل کے ساتھ پوری فلاحی ریاست کیا کام انجام دے گی اس کا تذکرہ ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ جو آیت ہے مختصر سی، یہ بتاتی ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اس نے فلاح پا لی۔ تو فلاح کے لیے عمل صالح ایک جامع عنوان ہے، اسی طرح تزکیہ بھی ایک جامع عنوان، اور تزکیہ کی تشریح آپ جانتے ہیں۔ تزکیہ میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی خرابیاں دور کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اور اپنی صلاحیتوں کو، جو اس کی انسانی صلاحیتیں ہیں، ان کو نشو و نما دے، یعنی اس میں پاکیزگی کا مفہوم بھی شامل ہے اور اس میں ترقی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ فلاح کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ عمل صالح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تزکیہ، یہ جامع کام ہے جن کے نتیجے میں فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اب فلاح کا نتیجہ کیا ہے، یعنی
فلاح جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک منزل کا نام ہے، اور یہ کیفیت جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ اس فلاح کے نتیجے کو بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ حضرات۔ امن ہوگا، سکون ہوگا، امن قائم ہوگا، سکون ہوگا، خوشحالیاں ہوگی، عوام خوشحال رہے گی۔ تو امن و سکون کا ایک پہلو تو وہ ہے جو معاشرے کا ہے، سماج میں امن و سکون ہوگا، اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کے اپنے دل میں امن و سکون ہوگا، اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اطمینان قلب کا تذکرہ کہاں پر ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اللہ اللہ کے ذکر سے قلب مطمئن ہوتا ہے۔ دوسرے اس میں یہ ہے جی کہ ہدایت کی بات آئی ہے کہ دنیا میں انسان مختلف مسائل سے گزرتا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتائیں گے، ہدایت کو سیدھا راستہ، ورنہ اگر وہ اپنے نفس اور اپنے خواہشات کے تابع ہو گیا تو اس کو سارے بڑے راستے ملیں گے۔ دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کو نور عطا کیا جائے۔ دنیا میں جتنے باطنی نظریات انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کو اندھیرا کر دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کرے، یہ دنیا کی بات ہے۔ اور فلاں میں یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو وہاں کے انعام و اکرامات اس کو ملے گا۔ دنیا کے مسائل اس کے لیے حل کر دیے جائیں گے، آسان کر دیے جائیں گے، آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے اپنی مغفرت سے بنائے گا۔ تو آپ نے جو ہے وہ تین پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، ایک تو اطمینان، دل کا اطمینان، دوسرے رہنمائی، گائیڈنس، بصیرت، انسائٹ جسے نور کہا گیا ہے، اور تیسری چیز آخرت کی کامیابی۔ تو یہ جو پہلی بات ہے اطمینان قلب، اس کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح دوسری بات ہے کہ اس فلاح کا ایک نتیجہ، ایک علامت اس کی انسان کے پاس بصیرت حاصل ہو، نور ہو، اور وہ صحیح راستہ اختیار کر سکے۔ اس کی دلیل میں کوئی آیت آپ پیش کریں جہاں اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، تیسرے پارے کے شروع میں ہے، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ فلاح کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو حاصل کرنے کی، اخذ کرنے کی، سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور پھر اس رہنمائی کی روشنی میں خود بھی چلتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آیت 257 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ایمان لانے والوں کا، اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے ولی اور سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ فلاح کا ایک نتیجہ، ایک ثمرہ بصیرت ہے، گائیڈنس ہے، اور اس کا آخری نتیجہ آخرت کی کامیابی۔ تو آخرت کی کامیابی کا تذکرہ اور جانتے ہیں سورہ فجر کے آخر میں کیا گیا ہے، جو کہ دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، تسلسل ہے، اور وہ گویا انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے دل کے اطمینان کی شکل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شکل میں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، ان دونوں باتوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کر دیا گیا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف
اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو یہ فلاح کے 3 پہلو ہیں، یعنی اس کی بنیاد ایمان ہے، فلاح کا ذریعہ تزکیہ ہے، فلاح کا نتیجہ اللہ کی رضا اور اطمینان قلب ہے۔ تو فلاحی ریاست ایسا ماحول پیدا کرے گی جس میں یہ سارے کام انسان کے لیے ممکن ہو سکے۔ محترم حضرات، اس کے بعد یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ریاست قائم کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے یا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے جو بعض شرائط کے پورے ہونے پر ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث دینی حلقوں میں ہوتی رہی ہے، خاص طور پر جماعت اسلامی کے اس دعوے کی وجہ سے کہ اسلامی ریاست کے لیے کوشش کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ محض اچھا سماج، اچھے افراد، یہ اس پر ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلامی ریاست کے لیے کوشش کرنا یہ بھی دینی فرائض کا ایک جز ہے۔ تو بہرحال یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کی جانی چاہیے جو فلاحی ریاست ہوگی، یا یہ کہ یہ محض ایک نتیجہ ہے، اللہ کا فضل ہے اور بعض شرائط کے پورے ہونے کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے؟ جو بھی جواب آپ کا ہو، بہرحال اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملی چاہیے، یعنی کیا اسلامی ریاست کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ سورہ الحدید میں آیت نمبر 25 میں اس کی زبردست دلیل ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کو بالکل مکمل طور پہ ثابت کرتی ہے۔ لقد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط والحدید وانزلنا الحدید بأس شدید فیہا منافع للناس۔ یہ جو آیت ہے میں سمجھتا ہوں حدید جو ہے وہ پاور ہے، اس کا اس کے دوسرا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسول ہے پورے سارے رسولوں کو بھیجا، بینات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، اور اس کا مقصد کس قائم کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے پاور، حدید۔ تو آپ نے سورہ حدید جو سورت ہے، سورت نمبر 57 اس میں آیت ہے نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ انسان انصاف کا قائم ہو جائے، انسانی سماج میں انصاف قائم ہو، اور اس کے لیے اس نے کتاب اور میزان نازل کی جو بتاتی ہے کہ انصاف ہے کیا، میزان ہی بتا دیتی ہے۔ تو بتانے کا کام تو اس سے ہو جاتا ہے، لیکن قائم اس سے نہیں ہوتا، بلکہ قائم کرنے کے لیے اس نے لوہا نازل کیا جو طاقت کی علامت ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، لیکن بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ وہ طاقت ہے، تو گویا وہ ہر قسم کی طاقت کی علامت ہے۔ تو انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انصاف کا راستہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ انصاف کے پیچھے طاقت، اور وہ طاقت جو ہے وہ علامت اس کی یقیناً لوہا ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل وہ ریاست ہے۔ اور پھر جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا وہ اس بات کو بالکل کنفرم کر دیتا ہے، اس کو مستحکم کر دیتا ہے، اور وہ آخری حصہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔
बगैर देखे, यानी उसने देखा नहीं है, ना अल्लाह को देखा है ना आखिरत को देखा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इस काम में अहले ईमान का ताउन भी दरकार है कि इस काम में कि इंसाफ कायम हो, और वो इंसाफ जो होगा वो इक़्तिदार के ज़रिए से कायम होगा। तो ये आयत इस बात की दलील है कि कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन इस काम में मदद करता है। कुरान मजीद की और आयत से भी आपको इस तरफ इशारे मिल सकते हैं कि इस काम के लिए कोशिश दरकार है। कुछ शर्तें हैं, यानी आप समझिए कि तो यानी हमें ये हुक्म दिया गया है कि सामान, ऐसा सामान जो मज़ाहिमत और जंग का सामान हो वो इकट्ठा करें, जिसकी अलामत जो है घोड़े हैं, लेकिन उसमें और सामान भी शामिल है। और इसका मकसद ये है कि उससे अल्लाह के दुश्मनों का रौब कायम हो, जो अल्लाह के दीन के कायम करने के रास्ते में मज़ाहिमत कर रहे हैं। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि इस काम के लिए, यानी अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जिसका एक जो इस्लामी रियासत है, उसके लिए कोशिश दरकार है। समझ हमारे जो काम अल्लाह ताला ने दिया है मुस्लिम के, इसका इत्माम या इसका जो रिस्क पॉइंट है वो ये है कि बातिल मिट जाए और हक गालिब हो। और उसके बाद जो उसके बाद में उससे पहले सुल्तान नसीरा इक़्तिदार वाली बात, इक़्तिदार के ज़रिए से इसको इमाम को पहुँचाए। ये इस बात की अलामत है कि इस्लामी रियासत के बयान की कोशिश करना है, तभी जाके हमारी जिम्मेदारी की इंतहा को पहुँच सकते हैं। वरना एक माशरा, एक अच्छे लोगों का और नेक लोगों को कायम करना, उनकी बढ़ाना, वो उसको इमाम तक नहीं मालूम होता है कि नबी रियासत के क़याम के लिए जरूर करनी चाहिए, इस्लाम के दीन के लिए इक़्तिदार और कुव्वत का मकसूद जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन फी नफ्सिही वो इंसान का मकसूद न बने। इंसान इसके लिए कोशिश जरूर करे ताकि अल्लाह का दीन कायम हो। अगर वो चीज़ हासिल होती है इंसान के लिए तो वो खुदा की फजल से ज़मीन फैज़ान होगा, वरना तो उसका मकसूद जो है फलाह आखिरत होना चाहिए। या मकसूद हमारा जो है फलाह आखिरत होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा फलाह आखिरत के लिए हम कोशिश करें, और ये टूल के तौर पर इस्तेमाल करके अल्लाह का रिज़्क़ कायम हो। अगर वो हो जाता है तो अल्लाह का फजल हमारे साथ है, वो ज़मीन पैदा होगा हमारी कोशिशों का, वरना फी नफ्सिही वो मकसूद नहीं है। सूरह सफ जो कि सूरत नंबर 61 है, उसके दूसरे रुकू में तज़किरा है जिहाद का, और सूरत का आगाज़ जहाँ से होता है वहाँ भी जिहाद का तज़किरा है, जंग के मालूम है, क़िताल का जिक्र है। और बताया गया है कि वो लोग जो दावे करते हैं और दावों के पीछे उनका इरादा नहीं होता अमल का, ऐसे लोगों का अल्लाह पसंद नहीं करता। और अल्लाह ऐसे लोग पसंद करता है जो उसके रास्ते में सफ बस्ता होकर जंग करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ऐसे लोग पसंद करता है जो उसके रास्ते में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, जैसे कि वो शीशा लाई हुई दीवार। उसका मतलब सूरह सफ जो बात बताती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अज़ाब अलीम से बचने का रास्ता बताया है और उस रास्ते पर चलने की दावत दी है। तो गोया मोमिन का जो मकसूद है वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, आखिरत में कामयाब होना, अज़ाब अलीम से बचना है, और उसका जो रास्ता है वो उसके रास्ते में जिहाद है। और उस रास्ते से पहले तज़किरा किया गया है उस काम का जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा। तो ये दोनों बातें
हमारे सामने रहनी चाहिए। हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा है हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि उसे सारे दीनों पर गालिब कर दे, चाहे मुश्रिकों को कितना ही नागवार है। तो ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का मंसूबा है जो उसके रसूल के ज़रिए से दुनिया में तकमील को पहुँचेगा, कि वो दीन हक़ सारे बातिल दीनों पर गालिब हो जाए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, और उसके बाद भी अल्लाह ताला जब चाहेगा होगा। लेकिन उस मंसूबे में शामिल होने की दावत जो है वह अहले ईमान को दी जा रही है। यानी पूरी सूरत जहाँ से शुरू होती है वो बात इसी तरह की है कि अल्लाह तो बेनियाज है, पूरी कायनात उसकी तस्बीह कर रही है, लेकिन तुम्हारी फलाह का रास्ता ये है कि तुम अल्लाह के इस मंसूबे में हिस्सा लो। तो मंसूबे में हिस्सा लेना जो है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि व अमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। ऐ ईमान लाने वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे? अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसके रास्ते में जिहाद करो अपने मालों से और अपनी जानों से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। और इसका जो नतीजा है वो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तो इसका जो असल नतीजा है वो अल्लाह की मग़फ़िरत है, जन्नत है और वो फ़ौज़ अज़ीम है। लेकिन उसका नतीजा जो है वो ये भी है कि वो उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़थहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। वो दूसरी चीज़ भी अल्लाह तुम्हें देगा जिससे तुम पसंद करते हो, और वो अल्लाह की मदद है और जल्द हासिल होने वाली फ़तह है, और मोमिनों को बिशारत दे दी है। तो इस आयत से जो बुनियादी बात मालूम होती है वो है जो अभी आपने फरमाई कि मोमिन का जो मकसूद है वो अल्लाह की रज़ा है, आखिरत की कामयाबी। लेकिन इससे ये बात भी मालूम होती है कि मोमिन की दिल की तमन्ना ये है कि वो दुनिया में दीन को फ़तह हासिल हो और वो गालिब हो जाए। ये तमन्ना जो है वो बिल्कुल ईमान का तकाज़ा है, ईमान की अलामत है। और उसके साथ साथ ये बात भी मालूम होती है कि दीन को गालिब करना ये तो अल्लाह का मंसूबा है, लेकिन उस मंसूबे में हिस्सा लेना ये अहले ईमान की जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि अगर वो हिस्सा न ले तो वो ईमान के ख़िलाफ़ वो बात है। ईमान का तकाज़ा है कि वो इस मंसूबे में हिस्सा लें और जिहाद करें अल्लाह की राह में। तो जो बात इस्लामी रियासत के लिए कोशिश मुसलमानों का फरीज़ा करार पाता है, तो सूरह सफ़ से भी वो बात हमें मालूम होती है। अलबत्ता उसमें जिस बुनियाद पर जोर दिया गया है वो आखिरत की फलाह की बात है। अब मोहतरम हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो करीब ख़त्म होने के करीब है, इसलिए अब आखिरी सवाल ये है कि इस्लामी रियासत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बताया है कि वो कब कायम होगी। अहले ईमान कुछ शर्तें पूरी करते हैं तब कायम होगी। तो उन शर्तों का तज़किरा कुरान मजीद में एक जगह पर है, वो आप बताएं कि किन शर्तों के पूरे होने पर इस्लामी रियासत का क़याम हम उसकी तवक्को हम कर सकते हैं दुनिया में। तो उसका रास्ता तो जिहाद है, सही है, और उसकी इब्तिदा ईमान है। और ईमान और जिहाद के अलावा भी कुछ और तो सूरह नूर के अंदर इस तो जो लोग ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह का फजल है, वो बात सही है, मगर वो अल्लाह का फजल इन शर्तों के साथ मशरूत है। यानी अल्लाह यकीनन जो इस्लामी रियासत कायम होगी वो अल्लाह के फजल के नतीजे में होगी,
لیکن اللہ کا فضل جو ہے وہ ہمارے کاموں کا نتیجہ ہے، اور اگر ہم وہ کام انجام نہ دیں اپنے اور اللہ کے فضل کی توقع رکھیں تو وہ توقع صحیح نہیں ہوگی، یا وہ اللہ سے ایسی توقع باندھنے کی بات ہوگی جو کہ غیر حقیقی توقع ہے۔ تو سورہ نور کے اندر آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اسلامی ریاست ایسا ماحول پیدا کر دے گی جس میں لوگوں کے لیے کفر کرنا مشکل اور ایمان کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو یہ وہ شرطیں ہیں جن میں سے بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جو کہ پورا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خلفائے راشدین کے ساتھ۔ وہ آپ کا